بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئینی ترمیم کو لے کر نواز شریف کی جانب سے بھی بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا گیا اور پچھلے تقریباً کوئی ہفتے 10 دن کے اندر بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اس پر نواز شریف نے بھی کوئی اتنی زیادہ سیٹسفیکشن یا اطمینان کا اظہار نہیں کیا۔ جب ایون کہ نواز شریف اسلام آباد اس کو لایا گیا، نواز شریف کو آئینی ترمیم کے لیے، کیونکہ نواز شریف ایک ایم این اے تو ہے، قومی اسمبلی کا ممبر تو ہے، اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہونا ہے۔ اس کو بلا لیا گیا اسلام آباد میں، اسلام آباد کے اندر بلا کے تو اس کو سلیل کیا گیا، بٹھا دیا گیا پھٹے پہ، کیونکہ نون لیگ کے پاس نہ بندے پورے پی ٹی آئی کے توڑنے کے لیے، اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ رکاوٹ بن گیا۔ ادھر مولانا فضل الرحمان مان نہیں رہا تھا، تو جو آئینی ترمیم والا معاملہ تھا وہ تو لٹک گیا۔ جب لٹک گیا تو نواز شریف بیچارہ پھٹے پہ بیٹھا رہا، وہ پر اٹھ کر چلا گیا۔ وہ حالانکہ سنڈے والے دن انہوں نے دوبارہ سے کوشش کی تھی، لیکن نواز شریف ہفتے والے دن ہی نکل گیا تھا۔ اتنا وہ مایوس ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے کوئی نہیں کرنی، مجھے نظر آ رہا ہے آپ لوگوں سے ہونی نہیں ہے، اور وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا۔ اب اس کے بعد آیا ہے معاملہ ایک اور اہم ترین، وہ تھا ڈی جی آئی ایس آئی کی ڈیولپمنٹ کا، اور ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ تو ڈی جی آئی ایس آئی کی ڈیولپمنٹ جو اپوائنٹمنٹ ہے، اس کے اوپر نواز شریف چاہ رہا تھا کہ جنرل ندیم انجم کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی رکھا جائے، اس کو ایکسٹینشن دی جائے اور عاصم ملک کو نہ لایا جائے۔ اور اس کے بعد جو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم ہیں، عاصم منیر، وہ بھی چاہتے تھے کہ اس کو لا کے، جنرل عاصم ملک کو لا کے تو جنرل ندیم انجم کو فارغ کر دیا جائے، چھٹی کروا دی جائے۔ تو اس طرح سے ان کے درمیان اس معاملے کو لے کر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے، جنرل عاصم، شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان، کہ جنرل عاصم اور شہباز شریف ایک سائڈ پر تھے اور ادھر نواز شریف تھے۔ اور نواز شریف اب تقریباً وہ بات کر رہا ہے جو کہ عمران خان بات کرتا ہے۔ عمران خان کی جانب سے اپوزیشن کے اندر بیٹھ کر بات کی جاتی ہے، کیونکہ نواز شریف تو اب اس وقت زیرو ہو چکا ہے۔ نواز شریف کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے، نواز شریف کے پاس کوئی پاور نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی اس کے پاس حکومت نہیں۔ ایک پنجاب کی حکومت ہے، وہ بھی اس کی بیٹی کے پاس، اس کے اندر بھی کوئی اختیارات نہیں ہیں، نہ اس کے پاس کوئی بجٹ ہے، نہ اس کے پاس کوئی زیادہ لمبی چوڑی کوئی سیاسی سپیس ہوتی ہے۔ ہاں، وفاق کے اندر اگر آپ کے پاس وزارت عظمیٰ ہو تو پھر تو پورے پاکستان کے اندر آپ معاملات کو چلا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس کافی سپیس ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے نواز شریف کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کا جو بھائی ہے شہباز شریف، وہ نواز شریف کی پیٹھ میں چھرا قوم کے اس طرح سے وزیر اعظم بن کے بیٹھ گیا ہے، اور نواز شریف کے خاندان کو اس نے بالکل مائنس کر دیا، سیاست نکال دیا، اور بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا اور اس کے راستے بھی روک دیے ہیں۔ تو عمران خان آج کل جو باتیں کرتا ہے، ٹھیک وہی باتیں آج کل نواز شریف کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ نواز شریف بھی آئینی ترمیم کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے متعلق اس حکومت کے اوپر مایوسی کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد ججز کی تعیناتی، اس کا پورا عمل، اور اس میں پیپلز پارٹی جو کردار ادا کر رہی ہے، اس کے اندر بھی نواز شریف خوش نہیں۔ اور پھر آخر میں جو مولانا فضل الرحمان نے جس طریقے سے انکار کیا، ایک سٹیج پر تو کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے نواز شریف کو میدان میں اتارا جائے، تو نواز شریف نے ادھر بھی جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ بات بندہ اب میری نہیں مانے گا، آپ لوگوں نے اور ہم سب نے مل کر جو مولانا کے ساتھ 8 فروری کے انتخابات کے فوراً بعد حکومت سازی کے عمل میں مولانا کو جب مائنس رکھا، اس کو بالکل بھی شامل نہیں کیا، اور ساری ہم نے بندر بانٹ کر لی، عہدوں کی، وزارتوں کی، صدارتوں کی، اداروں کی، تو مولانا کی اب ضرورت پڑی ہے۔ مولانا سے اب جب کہ کام پڑا ہے تو مولانا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے نواز شریف نے مولانا سے ملنے سے بھی انکار کر دیا کہ میں اب جا کے ذلیل نہیں ہونا مولانا کے سامنے۔ تو ہم لوگوں نے سارے اپنے کارڈز کھیل لیے ہیں، حربے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے ہیں، مولانا کو دھمکیاں بھی دے دیں، مولانا کو پیار سے منانے کی بھی کوشش کر لی، لیکن مولانا نہیں مانے۔ تو پھر نواز شریف نے ادھر بھی جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اب یہ پوری سچویشن آپ کے سامنے، جس میں نواز شریف اس حکومت کے اوپر بھی عدم اعتماد کر چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی عدم اعتماد کر چکا ہے، اور نواز شریف نے اس پورے سیٹ اپ کے اوپر عدم اعتماد کر دیا۔ دیکھیں نواز شریف کو مسئلہ کیا ہے، عمران خان اور نواز شریف کے درمیان ایک پوائنٹ کے اوپر تو اس وقت اتفاق رائے ہے،
وہ یہ کہ الیکشن کے اندر بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے، اور جس طریقے سے دھاندلی کر کے عمران خان کو بھی مائنس کیا گیا، نواز شریف کا بھی وزیر اعظم بننے کا راستہ روکا گیا۔ اس کے اوپر تو دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ 2 نمبری نواز شریف کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ نواز شریف کی اپنی سیٹ جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر لگ گئی۔ آپ اسے اندازہ کریں کہ نواز شریف اپنے حلقے کے اندر جو NA-130 ہے لاہور کا، جہاں سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کو پھڑکا دیا، نواز شریف کو ہرا دیا، لیکن خیرات کے اندر اس کو سیٹ دے دی گئی۔ تو خیراتی سیٹ کے اوپر بیٹھنا ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم ہے، 50 سال کی اس کی سیاست ہے، وہ اگر اس دھمکی کی وجہ سے کہ تمہارا حلقہ کھول دیں گے، موتر کی جھاگ کی طرح بیٹھ جائے، تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف کتنا بے بس، لاچار اور کتنا وہ کمزور ہو چکا ہے، ویک ہو چکا ہے سیاسی طور پر۔ اس کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں ہے، اور اس کا نواز شریف کے ساتھ جو حشر ہوا ہے، نواز شریف سمجھتا ہے کہ اس کا ذمہ دار شہباز شریف اس کا اپنا بھائی ہے، جس نے یہ ساری 2 نمبری کی ہے۔ تو جس طرح سے عمران خان شہباز شریف کے خلاف ہے، اس نقطے کے اوپر نواز شریف بھی ایک ہی ہے، وہ بھی اپنے بھائی شہباز شریف کے بڑا خلاف ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم وہ بن گیا ہے، سیر سپاٹے کر رہا ہے، موجیں کر رہا ہے، اپنے خاندان کو آگے لا رہا ہے، NRO لے چکا ہے، مکمل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا کر چل رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن نواز شریف کو مائنس کر کے نواز شریف تو اس وقت کہتا ہے کہ میں کی پیار بھی چوکھٹیا، کہ میں نے جو اتنی محنت کی، میں نے جو اتنی اسٹرگل کی، میں نے جو اتنی ایفرٹ کی، میں نے جو بیانیہ بنایا، تو آپ نے مجھے تو لا کے پھٹے پہ بٹھا دیا اور خود ساری یہ حکومتیں، عہدے، وزارتیں آپس میں بانٹ لی ہے۔ مجھے آپ نے صرف ایک MNA بنا کے رکھ دیا، MNA بھی ایسا MNA جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور ووٹ کے لیے تو آپ نے مجھے ایسے بلا لیا اسلام آباد میں کہ جیسے آج ہی آپ تختے توے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آئینی ترمیم ابھی بس لا رہے ہیں اور ٹھک 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 ووٹنگ ہو جانی ہے۔ نکلا اس میں سے کچھ بھی نہیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تو یہ جتنا وقت گزرے گا اتنے ہی معاملات خراب ہوں گے، بگاڑ پیدا ہوگا، اور نواز شریف کو بھی اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور شہباز شریف نے بھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور عمران خان اس وقت جو اپنی جدوجہد کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تحریک چلا رہا ہے، عمران خان بالکل ٹھیک ہے، اور عمران خان کا اس وقت سیاسی جدوجہد کا پلان بھی ٹھیک ہے۔